چند جمعوں میں ایصال ثواب کے تعلق سے موضوع جو ہے گردش میں تھا۔ ایصال ثواب کے تعلق سے ہم نے یہ جانا کہ ایصال ثواب اسلام میں جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے 4 باتوں کو ذہنوں میں رکھنے کے لیے کہا تھا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ایصال ثواب کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے جس کا اسے ثواب اس کے مرنے کے بعد ملے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا، دوسروں پہ تکیہ کرنا، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جس طرح انسان اپنے بڑھاپے کی محنت، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بچا کر رکھتا ہے، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ انویسٹ کرتا ہے، اسی طرح انسان اپنی زندگی کے بعد کے لیے بھی کچھ انویسٹ کر کے اور کچھ ذخیرہ کر کے جائے۔ تو 4 چیزوں میں سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے ایصال ثواب کے تعلق سے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا ہے۔ دوسری بات ایصال ثواب کے تعلق سے جو اپنی ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو اسلام نے بتائے کہ دوسرے لوگ میت کی طرف سے اگر کریں گے تو اس کا ثواب میت کو ملتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات ایصال ثواب کے تعلق سے جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دوسرے میت کی طرف سے کرتے ہیں، لیکن چونکہ صریح دلیل نہ ہونے کی بنا پر علماء میں اختلاف ہے کیا اس کا ثواب میت کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی بات کہ کچھ ایسے کام جو لوگوں میں رائج ہیں لیکن اتفاقی طور پر علماء کے نزدیک اس کا بالکل بھی ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ 4 باتوں کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلی بات کی طرف کہ انسان خود اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائے جس کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد ملے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کر کے دوسروں کو علم سکھا کر جانا۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک لوگ اس علم کو سیکھتے رہیں گے اور دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسری بات اپنی اولاد کی تربیت کر کے جانا۔ جب تک وہ نیک اولاد زندہ رہے گی اور اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہے گی، اس کا ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جا سکتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا ہو، جو ختم نہ ہوتا ہو۔ مثلا کہیں پانی کا انتظام کر دینا، کنواں لگا دینا، کولر لگا دینا، مسجد بنوا دینا۔ اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو جہاں مسجد کے تعمیر کا کام چل رہا ہے وہاں اپنے جتنے بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں اتنا خرچ کرنا۔ جب تک اس مسجد میں لوگ نماز ادا کریں گے، دینی تعلیم اس مسجد میں جاری رہے گی، جب تک لوگ اس مسجد میں عبادت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا اس شخص کو جس نے اپنے مال کو اس مسجد میں خرچ کیا۔ اسی طرح درخت لگا کر جانا، جب تک وہ درخت پھلدار رہے گا، جب تک وہ سایہ دے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب انسان کو ملتا رہے گا اس کی زندگی کے بعد میں۔ اسی طرح دینی کتابیں تقسیم کرنا، مفت میں جو ہے دینی کتابیں خریدنا اور لوگوں میں تقسیم کرنا، لوگوں میں بانٹنا۔ جب تک لوگ اس دینی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اسکول کھولنا، کالج کھولنا اور ہاسپٹل وغیرہ کھول کر جو ہے انسان وقف کر دے، جب تک وہ اسکول، کالجز اور ہاسپٹل چلتے رہیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا اس کی موت کے بعد۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں خود کر کے جا سکتا ہے، یا تو علم سکھا کر جائے، اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائے، اور صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے۔ آئیے دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ میت کے جانب سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اور اس کی دلیل آپ کو قرآن یا حدیث میں موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے استغفار کرنا۔ میں نے ایک جمعہ میں پوری جو ہے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، ان
جو آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، ان 10 چیزوں کی میں نے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے تھے، آج ان کے دلائل رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز استغفار کرنا، میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ دوسری چیز میت کی طرف سے صدقہ کرنا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، کچھ یعنی جو بھی صدقہ انسان کر سکتا ہے وہ صدقہ کرنے کی کوشش کرے۔ تیسری چیز نیک اولاد کی نیکیاں خود بخود والدین کے حق میں پہنچتی ہیں۔ چوتھی بات جو میت کی طرف سے دوسرے لوگ کر سکتے ہیں وہ ہے روزہ رکھنا، نظر کے روزے یا 1 مہینے کا روزہ جو فرض تھا وہ روزہ رکھ نہیں پائی میت، تو میت کی طرف سے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے وہ قرض کا ادا کرنا ہے، بلکہ قرض کا ادا کرنا بہت ہی لازمی چیز ہے۔ اگر قرض کا ادا نہ کیا جائے تو میت جو ہے لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس کا حساب و کتاب شروع بھی نہیں ہوتا۔ چھٹی چیز اگر میت نے کوئی منت مانی ہو، کوئی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا، جائز نظر اگر مانی ہے تو اسے پورا کرنا۔ ساتویں چیز میت کے جانب سے حج و عمرہ کرنا، اس کا بھی ثواب جو ہے میت کو ملتا ہے۔ آٹھویں چیز میت کے لیے دعائیں کرنا، اس کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرنا، اس کے قبر کے آسانی کے لیے دعائیں کرنا، ثابت قدمی کی دعائیں کرنا، یہ سب دعاؤں کا اجر اور ثواب میت کو ملتا۔ نویں چیز جنازے کی نماز ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی جنازے میں 40 لوگ جو توحید پرست ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، اگر وہ شریک ہو جائے تو اس میت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 10ویں چیز ذکر خیر کرنا، جب بھی انسان کو اپنی میت کی یاد آئے تو ہمیشہ خیر سے یاد کرے کہ فلاں آدمی بہت اچھا تھا، فلاں عورت بہت اچھی تھی، اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کر کے گئے، ہمیں ایک انسپریشن بنا، ہمیں جو ہمارے لیے ایک انسپریشن بن کے گئے۔ تو ہمیشہ ذکر خیر کرنا، اس کا بھی ثواب انسان کو ملتا ہے مرنے کے بعد۔ اور ایک 11ویں چیز وراثت کو تقسیم کرنا، خصوصاً بہنوں میں جو ہے وراثت کو تقسیم کرنا، اس سے بھی میت کو ثواب ملتا ہے۔ آج کتنے لوگ بہنوں کی وراثت کو کھا جاتے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہارے شادی میں بہت خرچہ کیا تھا، وہی تمہاری وراثت تھی۔ وراثت انسان کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، تو جب وراثت موت کے بعد شروع ہوتی ہے تو اس میں بہنوں کا بھی حق ہے، اس میں ماؤں کا بھی حق ہے، عورتوں کا حق دلایا جائے وراثت میں، اور جب وراثت تقسیم کی جاتی ہے تو اس کا بھی ثواب میت کو ملتی ہے۔ تو یہ 11 ایسے کام ہیں جو دوسرے میت کی طرف سے کرتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ تو یہ 2 بات ہو